جرم صرف یہ تھا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا. تو میرا خیال ہے کہ وہ جرم شاید اگر ابھی بھی ہے تو میں ابھی بھی وہ کر رہا ہوں. میں خان کے ساتھ پہلے بھی کھڑا تھا, ابھی بھی کھڑا ہوں. ویک مومنٹس ہاں فزیکلی تھے. وہی 8 فروری کا الیکشن تھا, کل الیکشن تھا. ایک دن پہلے جب مجھے پتا چلا جی وہ بھی اٹھائے گئے, بہنوئی بھی, بھائی بھی, چچا بھی. اس وقت میرے ہاتھ پہ کنولف لگا ہوا تھا. مجھے سب سے زیادہ جو افسوس ہوا تھا اپنے بچوں کے اسکولنگ پہ تھا. چاکا لے کے اگلا نے لاتا تو میں بھی کہا ہوں ٹھیک ہے تھوڑی مہربانی جی, مینوں جڑا تھوڑا ڈر خوف سی نا میرا لے گیا جی, اے تھوڑی مہربانی جی, ہن میں پہلے سے زیادہ جو ہے نا ٹرینڈ ہو گیا ہوں. السلام علیکم ناظرین, وائس آف پالیٹکس ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن مبین. ناظرین میرے ساتھ میاں اکرم عثمان صاحب موجود ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے بھی ہیں, ابھی 2 سال کی قید کے بعد رہا ہو کے واپس آئے ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم میاں صاحب. وعلیکم السلام. میاں صاحب بڑی ثابت قدمی سے آپ نے جیل کاٹی ہے. آپ کے والد صاحب بھی ایک سیاسی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے, آپ کے سسر بھی آپ کے ساتھ جیل میں تھے, آپ نے اپنے والد کے کولیگس کو بھی جیل میں جاتے ہوئے دیکھا. تو ایسی کیا چیز تھی جس نے آپ کو ان 2 سالوں کے دوران ثابت قدم رکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, بہت شکریہ. میرا خیال میں یہ اللہ ہی توفیق دیتا ہے اور ہمت دیتا ہے. والد صاحب کی ہم دیکھتے آئے تھے کہ ان کی مشکلات, اور انہوں نے جس طرح ثابت قدمی سے مشکلات کاٹیں, ایک وہ ٹریننگ بھی تھی. دوسرا خان صاحب نے ہمیں اتنا ٹرین کر دیا تھا اور یہ بات بتا دی تھی جو کہ قرآن میں ہے, اور خان صاحب نے کہا کہ 2 بڑے انسان کو ڈر ہوتے ہیں, ایک مال کا اور ایک جان کا. تو جس دن یہ ڈر ختم ہو انسان آزاد ہو جاتا ہے. میں اندر تھا, میرے گھر میں گھر والے گھر پہ نہیں تھے, ہر جگہ ہمارا جو ہے نا وہ انہوں نے ناکتہ بند کیا تھا. اور میں نے اس کے اوپر بلیو کیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اگر اس میں میرے لیے بھلائی ہے تو مجھے ثابت قدم رہنا ہے, اگر میرے لیے بھلائی نہیں ہے تو تب یہ اللہ کی طرف سے ہے, وہی اس کا اجر دے گا. اور الحمدللہ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا اور ان تمام لوگوں کا جس طرح وہ ٹوٹ کے انہوں نے مجھ سے محبت کی اور آپ مجھ سے ملے ہیں آ کے, اور ڈیلی مل رہے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں. اور یہ میرے خیال میں صرف اسی کی جو ہے نا اللہ کی توفیق ہے, اور جس نے مجھے ثابت قدم بنانے پہ مجبور کیا. میاں صاحب جب آپ جیل میں ہوتے ہیں, باہر سے ملاقات جب بھی ہوتی ہے, پہلے تو آپ کو ملاقات کی اجازت ہی نہیں تھی فیملیز کے ساتھ, تو جب بھی کوئی نیوز آتی تھی, کوئی ایسی مومنٹ, کوئی ایسی خبر جس کو لے کے آپ بہت ویک ہوئے ہوں؟ کافی خبریں تھیں کہ یہ چھوڑ گیا, انہوں نے کیا نام ہے اس چیز کو ہماری بند کر دیا, کاروبار کو اس چیز پہ ہوگی. مجھے سب سے زیادہ جو افسوس ہوا تھا اپنے بچوں کے اسکولنگ پہ تھا کہ اسکول بڑے اچھے جا رہے تھے ان کے, تو اسکول چھوڑنا پڑا. ان کی ساری جو ہے نا ایجوکیشنل جو ایکٹیویٹی ڈسٹرب ہو گئیں, اور بڑے جو ہے نا اسموتھ ہمارا جا رہا تھا سسٹم. مگر پھر کہ کوئی نہ کوئی سیکریفائس تو کرنا پڑتا ہے نا جی ملک کے لیے. اور میرا خیال ہے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا ایسے کہ جس بات کی سزا دی گئی, کوئی جرم نہیں تھا میرا. 2 سال مجھے کیوں قید رکھا گیا, کیا ایسا جرم کیا تھا؟ میں ڈٹ کے اسی لیے بھی کھڑا رہا کہ میں نے جرم ہی کوئی نہیں کیا تھا. کیا میرے اوپر جرم ہے ہی کوئی نہیں, ایف آئی آر تھی کوئی نہیں اس کے علاوہ میرے اوپر. اس کے علاوہ کوئی نہ ڈنڈا کبھی اٹھایا, نہ سوٹا کبھی اٹھایا, نہ کبھی کسی کو گالی دی, نہ کبھی پتھر اٹھایا. تو ایک پولیٹیکل پارٹی یا سیاسی پارٹی کا ہونے کا اگر جرم یہاں پر ہے تو وہ جرم میں قبول کرتا ہوں. یہ جرم اگر ہے عمران خان کے ساتھ کرنے کا تو میں 100 دفعہ قبول کرنے کو تیار ہوں. ہم نے اپنے جب سزا ہوئی تھی تو ہم ہنس رہے تھے کہ یار کیا ڈرامہ آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, کیا لوگوں کو آپ دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم سب نے ہنس کے وہ سزا لی صحیح, اور بڑے مردانگی سے وہ سزا کاٹی, اور کاٹ بھی رہے ہیں اندر نیچے جو میرے بھائی ہیں جن کے ساتھ میرا تعلق بھائیوں والا ہے. اب وہ ہماری فیملی ہے. مجھے ان کی مشکلات کا پہلے سے شدت سے زیادہ احساس بھی ہے, اور مجھے ان کا انتظار بھی ہے. میری بہت خواہش تھی ہم کٹھے نکلتے, کچھ سمائی کچھ ہو رہا تھا, مگر چونکہ بزدلوں نے ہمیں سزا دی ہوئی تھی ٹھیک, اور ہمیں جو ہے نا اس لیے انہوں نے وہاں پہ علیحدہ بھی رکھا ہوا تھا. یہاں پہ جب جیل میں شفٹ ہوئے الحمدللہ پہلے سے کئی بہتر حالت میں تھے ہم. اور پیچھے جو لوگ رہ گئے, اسپیشلی حزان نیازی, حیدر مجید, ہم جو بریگیڈیئر صاحب ہیں ایک ہمارے ساتھ ہیں, ایک ہمارے ساتھ گروپ کیپٹن صاحب ہیں, اور جتنے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں بڑی ہمت کے ساتھ وہاں اپنی جو ہے نا انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے, اور کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے, اور وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اپنی جگہ. سر آپ نے بچوں کی اسکولنگ کا ذکر کیا, تو بچوں کے ساتھ جب ملاقات ہوتی تھی فیملی کی طرف سے کیا میسج آتا تھا؟ کبھی فیملی نے دباؤ نہیں ڈالا؟ آپ کی اہلیہ, ان کے والد صاحب بھی جیل میں تھے, ان کے بھائی بھی, اور کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے سیاست چھوڑ دیں, ہمیں اس سے سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, لیٹس گیٹ آؤٹ آف دس؟ میرا خیال ہے خان صاحب نے نا اس عرصے میں ہم سب کو ٹرینڈ اتنا کر دیا. خان صاحب نے کہا میں پریشر میں اچھا کھیلتا ہوں. اب خان صاحب کو ہم کہتے ہیں خان صاحب آپ نے اتنا ٹرینڈ کیا, ہم پریشر میں آپ سے زیادہ اچھا کھیل رہے ہیں, اور کھیلا. مجھے فیملی نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی, کوئی پریس کانفرنس نہیں کرنی,
کوئی آپ نے جو ہے نا وہ پارٹی نہیں چھوڑنی, کسی چیز پہ سائن نہیں کر رہے. اللہ خیر کرے گا, اللہ نے جس دن چاہا کوئی مجھے باہر جانے سے روک نہیں سکتا. جی ناظرین, مس مریم اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم مس. جی وعلیکم السلام. جب میاں صاحب جیل میں تھے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ بڑا مشکل ٹائم تھا, ایسی کیا چیز تھی جس نے آپ کو ثابت قدم رکھا, اور انفیکٹ آپ پالیٹکس میں بھی آئیں اور ویمن ونگ کو بھی لیڈ کیا آپ نے؟ جی بالکل, پی ٹی آئی کے لیے تو میں اپنے کالج کے زمانے سے بڑی سرگرم ہوں, لیکن مجھے گراؤنڈ پہ کام کرنے کا ہمیشہ سے زیادہ شوق رہا ہے. میں نے کنیٹ کالج میں جو سب سے پہلا ممبرشپ کیمپین جب شروع ہوئی تھی وہ میں نے اپنے کالج میں کی تھی, حالانکہ وہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اس طرح الاؤڈ نہیں ہیں. خواتین کی ممبرشپ میں نے وہاں اسٹوڈنٹس کی ممبرشپ پی ٹی آئی کے لیے کی, یہ 2008-9 کی بات ہے. اور اس کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن جو ہماری پارٹی کا 2012 میں ہوا, اس کے اندر میرے لاہور میں سب سے زیادہ ووٹس تھے. میرے والد صاحب کا اپنا پینل تھا لاہور سے جو کھڑا ہوا تھا 2013 میں جی انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر. اور اس کے بعد چل ہمیشہ میں پارٹی کی ایکٹیویٹیز میں 2013 کا ہمارا شفقت محمود صاحب واز دا کینڈیڈیٹ. ان کے این اے کے اندر ان کی جتنی پولنگ ایجنٹس تھیں, ان کی ٹریننگ, ان کی ایلوکیشن, ان کے اسٹیشنز وہ میں نے خود کی ہے. اسی طرح وہ ہم نے واحد این اے تھا جو ہم نے لاہور میں نکالا تھا, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہاں پہ جو خواتین تھیں ان کے اوپر میں خود چیل کی طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ کس نے کس اسٹیشن پہ لگنا ہے اور کس نے کہاں ڈیوٹی دینی ہے. اور وہ میرے جو ویک ایریا ہوتا ہے خواتین کا, ساری ریگنگ وغیرہ ادھر سے ہی ہوتی ہے. ادھر میں پرسنلی ادھر تھی, اور 2018 میں بھی اسی طرح تھا. اور دونوں الیکشن الحمدللہ بہت بڑی لیڈ سے ہم نے نکالے, بلکہ 2013 میں ہم ایک ہی این اے جیتے تھے لاہور سے, اور وہ شفقت صاحب کا حلقہ تھا. اور مجھے فخر ہے کہ میں نے اس میں بہت سرگرم ہو کے کام کیا, خان کے لیے کیا, اپنی پارٹی کے لیے کیا. وہ تو ہماری پارٹی میں اس وقت نئے آئے تھے, لیکن کیونکہ خان صاحب نے ٹکٹ ان کو دی تھی تو اس لیے ہم نے ان کے لیے کام کرنا تھا. اسی طرح آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کے این اے میں ریسنٹ جو ہمارے الیکشنز تھے ان کے اندر میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. راجہ صاحب از ماشاء اللہ ویری ریفائنڈ پرسن, ان کی مسز کے ساتھ, اور اس میں بھی ساری خواتین کی ٹیمز, ان کے اسٹیشنز, ان کی ایلوکیشن, ان کے پولنگ ایجنٹس. ان کے این اے کے نیچے میرے ہارون اکبر صاحب جو میرے بردر ان لا ہیں, ان کی پی پی بھی آتی تھی, میرے والد صاحب کی بھی آتی تھی. سو اٹ واز اے ویری گڈ کمبینیشن کہ ہم بڑے سرگرم ہو کے میں نے خواتین اکٹھی کیں, جمع کیں. آپ کو پتہ ہے وہ کتنا مشکل ٹائم تھا 8 فروری کہ جو یہ الیکشن ہمارے گزرے ہیں, اس کے اندر تو کوئی مل ہی نہیں رہا تھا نا. سارے ورکرز ڈرے ہوئے تھے, چھپے ہوئے تھے. انہوں نے اتنا شدید کریک ڈاؤن کیا تھا, ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں تھا. اٹھا کے لے جانا, ریڈز کرنے, گھر بار توڑ دینا. اور جو خواتین نے, میرا خیال ہے کہ ظلم سہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, کبھی اتنا ظلم و ستم ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ نہیں کیا گیا جو میری پارٹی کی خواتین پہ کیا گیا. بچوں کو لے کے انسان, کوئی بھی ماں ہوتی ہے وہ بہت سینسٹیو ہوتی ہے, اور جب یہ سیاسی گرفتاریاں ہوئیں, پولیس ریڈز, بچوں کی سکولنگ, سب کچھ افیکٹ ہوا, کبھی آپ کے مائنڈ میں یہ خیال نہیں آیا کہ آپ میاں صاحب کو کہیں کہ کوئی پریس کانفرنس کر دو, کوئی لیٹر سائن کر دیں, کچھ بھی کر دیں, سو دیٹ بچوں کے لیے آسانیاں ہو سکیں؟ نہیں, میں جب بھی ان سے ملی تو میں بہت مہینوں کے بعد, اور چیف جسٹس صاحب نے بڑی عید کے بعد, جب مجھے یاد ہے کہ ایک آرڈر پاس کیا تھا کہ پرزنرز جو ہیں ان کو ان کے گھر والوں سے ملنے کا ایکسیس دیا جائے, اس کے بعد کہیں جا کے میری ان سے پہلی دفعہ فون پہ بات ہوئی تھی. لیکن الحمدللہ اکرم خود بہت ثابت قدم تھے. یہ ان کا ایک پرسنل سٹانس بھی تھا, یہ نہیں کہ صرف میرے کہنے پہ, لیکن ڈیفینیٹلی آپ کے گھر والے بہت میٹر کرتے ہیں. آپ جب تک ساتھ نہیں دیتے اگلا کیسے اتنا بڑا سٹینڈ لے سکتا ہے. لیا انہوں نے خود اپنے اس سب پہ, کیونکہ شروع میں تو میں ان کو مل بھی نہیں سکی, اتنی کیوٹک سچویشن تھی کہ ٹاپسی ٹوی, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا وہ کدھر ہیں, کہاں لے گئے ہیں, ان کی کتنی انہوں نے لوکیشنز چینج کی, مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس وقت مجھے اپنے بچوں کی جان بچانا, اپنی ادھر بھاگ رہے, اتنی کیوٹک سچویشن تھی. اور بالکل بھی نہیں, میں جب ملتی تھی میں ان کو ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ آپ نے ڈٹے رہنا ہے, آپ نے سائن نہیں کرنا, اور نہ آپ نے کوئی ویڈیو بیان ریکارڈ کرانا ہے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ مجھے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا نظریہ, یہ اسپرٹ, بیسکلی تو یہ خان بھی تو پاکستان کے لیے کھڑا ہے نا, پاکستان کی عوام کے لیے کھڑے ہیں وہ. مجھے بچپن سے ہی میں یہ پولیٹیکل ماحول اپنے والد کی سٹرگل میں نے دیکھی, اتنی لمبی پولیٹیکل سٹرگل. ایز اے چائلڈ میں ایک آبزرور ہوتی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں, مجھے شوق شروع سے بہت زیادہ تھا. مجھے کبھی کسی نے نہیں کیا کہ آپ آؤ یا آپ کرو,
یہ میرے اندر شروع سے ایک شوق تھا کام کرنے کا, گراؤنڈ پہ رہنے کا, اور ہر چیز کو بڑی بیس لائن میں ورکرز میں گھس کے دیکھنے کا. اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں میاں صاحب کی بیٹی ہوں, اسپیشلی انیشیل ایئرز میں, اور ان کو دے نیور نیو کہ میں میاں صاحب کی بیٹی ہوں. میں ابائے میں, اپنے ماسک میں, آئی واز آلویز دیئر آن دا گراؤنڈ. اور جتنا میں نے یہ ان 20 سالوں میں گراؤنڈ میں کام کر کے سیکھا ہے, میرا خیال ہے آپ اوپر سے ٹاپ سے جب آپ آتے ہو آپ ویسے سیکھ ہی نہیں سکتے. آپ کی بیس اسٹرانگ ہوتی ہے, آپ کو پبلک سینٹیمنٹس کا پتہ ہوتا ہے کہ عوام کیا چاہ رہی ہے. بچوں کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ میرے راستے میں کوشش کرتے ہو, جہاد کرتے ہو, اسٹرگل کرتے ہو, تو ہاں آپ کی ٹینشنز, آپ کی فکریں, آپ کی ذمہ داریاں اللہ اپنے ذمہ لیتے ہیں اور اللہ کرواتے ہیں, اور اللہ نے ہی سب کچھ کروایا ہے. میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے بچے الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ اکیڈیمکس کیا, ہر چیز میں شروع سے بڑی ایک نٹی گریٹی میں جانے والی خاتون ہوں. کام ہو, میرے بچوں کی پڑھائیاں ہوں, کچھ بھی ہو, میں ہر چیز کی طے میں, اور بڑی میں ہارڈ ورکنگ شروع سے ہوں. لوگ میری کالج کی جو ہمارا گروپ ورک ہوتا ہے وہ مجھ سے تنگ تھیں کہ آپ جو ہے نا اتنا وہ کرتی ہیں اس کو اوور اینڈ اوور, اس کو پرفیکٹ آپ کر کے چھوڑتی ہیں. یہ میرا بچپن سے میری عادت تھی. میرے بچے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیے ہیں, اور میرے بچوں نے بہت کرائسس دیکھے ہیں, بہت مشکل حالات دیکھے ہیں. اور میری بیٹیاں, بڑی بچے جو ہیں وہ میرے اینڈ ٹائم تک, آپ دیکھیں ہماری جلسے کی کال ہوتی تھی, ثوابی جانا ہے, پنڈی جانا ہے, جس بھی شہر کی کال ہوتی تھی. ظاہر ہے میں تنظیم میں بھی تھی, میں نے خواتین کو لیڈ کرنا تھا, اور مجھے دیکھ کے سب سے بڑی وہ کہتی تھی میڈم آپ ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہیں. اگر آپ کے والد اندر ہیں, آپ کے ہسبینڈ اندر ہیں. اور ایک وقت تھا 8 فروری کے الیکشن, میرے گھر کے 8 لوگ جیل میں تھے, میں اکیلی عورت تھی. ہمارے سب آفیسز بند کر دیے انہوں نے, اور ہم نے اپنے اینڈ میں اپنے گراؤنڈ میں وہ شامیانے لگا کے ادھر میں نے 1000 پولنگ ایجنٹ الیکشن سے ایک دن پہلے میں نے ٹرین کیا. اور بالکل بھی جو ہے نا آپ وہ ماحول مجھے یاد ہے کہ میرا بھائی, میرے بردر ان لا, ہسبینڈ, والد, یہ لوگ تو آلریڈی جیل میں تھے. میرے بہنوئی کو بھی اٹھا کے لے گئے, میرے بھائی کو, میرے ایک چچا کو, دوسرے چچا کو, 8 لوگ میرے اندر تھے, اور میں اکیلی عورت اس وقت جو ہے وہ. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمت دی اور اللہ نے کیا. اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم نو ڈاؤٹ, لیکن وہ دیکھیں وہ وقت بھی گزر گیا, اور عوام کا جو زبردست جب ریئیکشن اور رسپانس آیا. مجھے یاد ہے کہ عارف الوی صاحب جب میرے گھر آئے, میرے بچوں سے ملے, انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا, تو انہوں نے ایک جملہ کہا. انہوں نے میری بڑی بیٹی کو کہا کہ بیٹا آپ کھڑے تھے تو عوام کھڑی تھی. کیونکہ یہ چند ایک مٹھی بھر لوگ تھے جو خان کے صف اول کے مجاہد جو کھڑے تھے اس وقت امپریزنمنٹس میں تھے. ان کا ایک جملہ کہ آپ کھڑے تھے تو عوام کھڑی تھی. آپ کی فیملی کے 8 لوگ ایک ٹائم میں جیل میں تھے, تو ان 2 سالوں میں 9 مئی کے بعد سب سے ویک مومنٹ کون سا تھا؟ کوئی ایسا مومنٹ جب آپ کو لگا ہو کہ نہیں بس اب میں ہمت ہار رہی ہوں, میں کمزور پڑ رہی ہوں؟ مجھے آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں, آپ مورلی اسپریچولی میں نے اپنے آپ کو کبھی ویک نہیں فیل کیا, نیور. کیونکہ میں آئی واز ریڈی. زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, شہید ہو جاؤں گی, مر جاؤں گی, مار دیں گے, دس از دا میکسیمم نا. تو ٹھیک ہے شہادت کی موت ہے, جب آپ کو مرنے کا ڈر ختم ہو جائے نا پھر آپ کو کوئی چیز نہیں ڈرا سکتی. سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان کی جان ہے, اور اگر آپ اس کو بھی ہتھیلی میں رکھ کے پھر رہے ہو کہ کیا میکسیمم ہو جائے گا, کہ میں مر جاؤں گی, مجھے کیا قید کرنا تو ایک لمیٹیشن ہے نا, اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں, آپ کو جان سے مار دیں گے. ویک مومنٹس ہاں فزیکلی تھے, وہی 8 فروری کا الیکشن تھا. کل الیکشن تھا, ایک دن پہلے جب مجھے پتہ چلا جی وہ بھی اٹھائے گئے, بہنوئی بھی, بھائی بھی, چچا بھی. اس وقت میرے ہاتھ پہ کنولپ لگا ہوا تھا, اور مجھے چیسٹ انفیکشن شدید ہوا ہوا تھا. میں نیپلائز کر رہی تھی دن میں 6 دفعہ. مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا آپ نے کرنا ہے. سردی بہت تھی اس الیکشن میں, کیمپین کی, دن رات کی, حلقے میں نکلے, خواتین کو موبلائز کیا, ٹریننگز کی. مجھ پہ بہت زیادہ ورک لوڈ تھا نا جی, خواتین اور تو تھیں ہی نہیں. اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ پہلا الیکشن تھا. الیکشن کی سائنس بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن ماشاء اللہ وہ ہمارے اتنے دبنگ وکیل ہیں خان صاحب کے. جس طرح فرنٹ فٹ پہ انہوں نے ہر مقدمہ پارٹی کے لیے, خان کے لیے لڑا ہے, اور بہت سے میں وہ الحمدللہ کامیاب بھی ہوئے ہیں. ان کے لیے کام کرنا میرے لیے ایک فخر کی بات ہے. اس وقت میں آئی ریممبر کہ میں ٹریننگ کر رہی تھی اور میرا کنولپ تھا, اور میں ایک انرجی کا بھی آپ کا لیول ہوتا ہے نا, اور ٹریننگ میں خود لائیو کر رہی تھی. اور آئی تھنک دیور اوور 1000 پیپل, 200-300 کے جو ہے نا وہ سیکشنز آئے جا رہے تھے. ساتھ میرے پروفیشنل ٹرینرز بھی تھے,
لیکن آئی واز آلویز دیئر، کیونکہ میں اسپیشلی اپنی عورتوں کے لیے خود مثال تھی نا. جب تک آپ کا ان سے ایک بانڈ نہیں ہے، وہ کیوں آپ کے لیے اتنے مشکل حالات میں، وہ تو اتنی ڈری ہوئی تھی کہ دھماکہ کر دیں گے، بم دھماکہ ہو جائے گا، پولیس اٹھا کے لے جائے گی. کوئی پی ٹی آئی کا پولنگ ایجنٹ بننے کے لیے تیار نہیں تھا خواتین میں. اتنی وہ بیچاریاں ڈری ہوئی تھیں. تو جب میں ان کے سامنے خود بیٹھی تھی کہ آپ کے کینڈیڈیٹ کی طرف سے، خان کی طرف سے، فیملی کی طرف سے آئی واز دیئر، تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. ان کو ایک موٹیویشن دینا، ان میں ایک جذبہ ڈالنا. لاسٹ پولیٹیکل کویسچن ہے. آسین صاحب ویمن ونگ کو بھی کی باڈی کا بھی پارٹ ہیں. ابھی ریسنٹلی کنول شوزف صاحبہ کی ایک آڈیو آئی ہے علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں. تو آپ کو نہیں لگتا وہ فیملیز جن کے ہسبینڈس، جن کے بھائی، جن کے خاوند، والد جیل میں ہیں، ایسی آڈیو سے وہ فیملیز، پی ٹی آئی کے کارکن متاثر ہوتے ہیں، کمزور پڑتے ہیں کہ ہماری فیملیز اتنی زیادہ قربانیاں دے رہی ہیں اور دوسری طرف پارٹی میں اس طرح کی لڑائیاں چل رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں، کمزور تو نہیں ہم ہوتے، لیکن افسوس اور بہت دکھ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک طرف اتنے بڑے سیکریفائزز ہیں، آپ کی جان ہی ایٹ سٹیک ہوتی ہے نا. جب آپ اس طرح ہیں، آپ امپریزنمنٹ میں ہیں، آپ کسٹڈی میں ہیں، آپ کو کیا پتا آپ کے ساتھ کیا ہوگا. اس میں بہت افسوس ہوتا ہے کہ کیا یہ ٹائم ہے کہ آپ اپنی پارٹی میں اس طرح کا کیچڑ اچھالیں ایک دوسرے کے اوپر. اگر ایسی آڈیوز ویڈیوز ہیں بھی تو دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ریلیز دیم. اس کا مطلب ہے آپ پارٹی کو مضبوط نہیں، آپ کا انٹینشن کچھ اور ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے اپنے پلانز ہوتے ہیں. جس نے یہ آڈیو ویڈیو لیکس کی ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس نے کسی کو کمزور کرنے کی یا کسی کو کچھ کرنے کی کوشش کی ہے. جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا. اینڈ دس از ویری سیڈ. اتنے مشکل وقت میں کنول شوزف کھڑی رہی. یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی مین میڈیا پہ آ کے بیان دینا. اور میں جب گھر سے نکل کے پریکٹیکل گراؤنڈ میں جاتی تھی تو مجھے اگلیاں منع کر رہی ہوتی تھیں کہ آپ کی پہلے اتنی کرائسس میں فیملی، آپ کے بچوں کے سر کے اوپر کون ہے، اگر آپ اریسٹ ہو گئی تو آپ کے بچوں کو کون دیکھے گا. میں نے کہا دیکھیں اللہ ذمہ دار ہے. میں کھڑی ہوتی تھی، خواتین کو موٹیویشن ملتی تھی. وہ کہتی تھی دیکھو اس کے 2 3 4 لوگ اس وقت بھی اندر ہیں، اگر وہ اپنے بچے چھوڑ کے دوسرے شہر آ سکتی ہے تو آپ کیوں نہیں اپنے گھروں سے نکل سکتی. تو میرا جانا بالکل ڈفرینٹ تھا. وہ ان کے لیے بہت بڑی موٹیویشن تھی. کنول میرا نوٹیفیکیشن، اگر میں نے تنظیم میں کام کیا اتنے مشکل حالات میں، اس کا کریڈٹ کنول شوزف کو جاتا ہے. آپ نے بریگیڈیئر صاحب کا ذکر کیا، اپنے جیل کے ساتھیوں میں حسان نیازی کا ذکر کیا، دیگر احباب کا ذکر کیا. کوئی ایسا ساتھی جس نے سب سے زیادہ حوصلہ دیا مشکل ٹائم میں، جب انسان جیل میں ہوتا ہے، فیملیز کا پریشر، فیملی کی فکر اور بڑی مشکلات ہوتی ہیں، کوئی ایسا ساتھی جیل کا جس نے ہمت بندھائی رکھی، حوصلہ دیا؟ سب نے ایک دوسرے کو بہت ساتھ دیا. کوئی کسی کے متعلق اگر کوئی خبر آتی تو سارے اس کے پاس جاتے، اس کے اظہار ہمدردی نہیں، اس کو اپنا دکھ فیل کرتے تھے. کوئی ایسا کو پتہ چلتا کہ اس کے کسی فیملی ممبر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تو سب نے کوشش کی، دعا کرتے، باجماعت نماز پڑھتے، قرآن شریف ختم کرتے، یاسینیں پڑھتے. حیدر مجید میرے ساتھ ہمارے پی ٹی آئی کا کارکن ہے، حاشر دورانی ہے، اور سارے بریگیڈیئر صاحب 77 ایئرز اولڈ، ٹھیک ہے، وہ ہمارے وہ پہلے ایم پی بھی رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے بہت ساتھ دیا. انہوں نے مجھے، میں نے ان کو، سب کو ہم نے جو ہے نا سنبھال کے رکھا. اور میرا خیال ہے پیچھے اس سے زیادہ جو ہے نا لوگ ابھی جو ہے نا امید سے اور پر امید بیٹھے ہیں، اور وہ بھی جلدی نکلیں گے انشاءاللہ. سر کہتے ہیں کہ سیاسی لیڈر جب بھی جیل میں جاتا ہے تو کتابوں کے ساتھ بہت جڑتا ہے. آپ بھی کتابوں کے ساتھ جڑے، کون سی کتابیں پڑھی؟ قرآن کی تفسیر مطالعہ کرنے کا موقع ملا. جو مشکلات جن لوگوں پہ گزریں، جن لوگوں نے کاٹی، ان کی ہم نے مطالعہ کیا، ان پہ ڈسکشن کی. پھر پاکستان سٹڈیز، جو پاکستان کا جو پچھلا دور گزرا ہے، اور چونکہ میں نے دور دیکھیں کافی، میں سیاسی آدمی تھا، والد صاحب بھی رہے. ضیاء الحق کا دور، نواز شریف بے نظیر کی نورہ کشتی، مشرف کا دور، پھر دوبارہ ان کی نورہ کشتی. اور اب جو خان صاحب کا سب سے بڑا کریڈٹ ہے نا، خان صاحب کہتے تھے کہ دونوں ایک تھالی کی چٹے بٹے ہیں آپ کے سامنے. دونوں گورنمنٹ بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم خراب ہو، گورنمنٹ کے مزے بھی لے رہے ہیں. تو کوئی ایسا میرا نہیں خیال تھا کہ ہمارا جو ہے نا مشکل وقت تھا کہ ہم نے کتابیں ہم نے بہت پڑھی ہیں، اور ان کو پڑھ کے پھر ہم آپس میں ڈسکشن کرتے تھے، اس کے اوپر برین اسٹارمنگ کرتے تھے. کبھی زندگی میں آگے جا کے یہ جو 2 سال آپ نے جیل میں گزارے ہیں، اس کو لکھنے کو کسی بک میں، کسی یادداشت میں، کوئی آٹو بایوگرافی لکھنے کا پلان ہے؟ ہمارے بہت کم سیاسی لیڈران ہیں جو جیل میں ویسے بایوگرافیز لکھتے ہیں.
جی بالکل اپنی ہم نے سب تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی جو ہے نا بک لکھیں گے اور اس میں اپنا اپنا چیپٹر لکھیں گے اور سارے معاملات جو پہلے دن سے لے کر آخر دن تک جو ہے نا ہوں گے کوشش کریں گے کہ وہ لوگوں کو بتائے جائیں, ان کے سامنے لے کے آ جائے. آل دو ہمیں منع کیا گیا کہ آپ نے اندر کی کوئی بات نہیں کرنی, بٹ اسٹل وین ٹائم کمس پیپل کم ٹو نو کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا. اپنی آبدی بتائیں گے اور بتائیں گے کہ ہمیں خان کے جرم صرف یہ تھا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا. تو میرا خیال ہے کہ وہ جرم شاید اگر ابھی بھی ہے تو میں ابھی بھی وہ کر رہا ہوں. میں خان کے ساتھ پہلے بھی کھڑا تھا, ابھی بھی کھڑا ہوں. سر 9 مئی سے پہلے جیسے عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے, رہائی کے بعد بھی کیا اب بھی وہیں کھڑے ہیں؟ اس سے زیادہ میں تو جو جھجک تھی, جو ڈر چاکا اتر گیا, چاکا لے کے اگلا نے لاتا تو میں بھی کہا ہن ٹھیک ہے تہاڈی مہربانی جی. مینوں جڑا تھوڑا ڈر خوف سی نا میرا لے گیا جی, اے تہاڈی مہربانی جی. ہن میں پہلے سے زیادہ جنا ٹرینڈ ہو گیا. ہن میں پہلے تو بہت بیٹسمین ہو گیا چنگا, تو ہن انشاءاللہ سکور ہی بڑا کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج ایک نیوز بھی آئی ہے, عمران خان صاحب نے گو ایڈ دے دیا ہے مذاکرات کا, اور بیرسٹر گور صاحب کے نیوز میں انصار عباسی صاحب نے نیوز بریک کی ہے. کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کو ان کے ساتھ ان تمام مشکلات کے بعد, جب کہ اب کچھ حالات بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں, آپ کی رہائی ہوئی ہے, میاں آباد صاحب کی رہائی ہوئی ہے, کارکنان اپنی سزائیں پوری کر کے واپس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا لگتا ہے مذاکرات ہونی چاہیے؟ دس تھنگ ہیز ٹو اینڈ. اس کو ختم ہونا ہے ایمیکیبلی, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو اس سے اگلے دن, ٹھیک ہے. تو پاکستان کے لیے جتنا بہتر ہے اس کو ختم کرنا چاہیے, مل بیٹھ کے جانا چاہیے. پاکستان کے لیے سوچیں, انا پاکستان کسی کی انا سے بڑھ کے نہیں ہے, سب سے بڑھ کے پاکستان ہے. اس کے بعد لوگوں کی انائیں ہیں, لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, قبرستان بھرے پڑے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں سے, ٹھیک ہے. جن لوگوں نے کچھ نہیں کیا وہ بھی قبر پہ گئے ہیں, کچھ لوگ کر کے جائیں گے, جانا تو قبر پہ جانا. تو ہماری انائیں پیچھے ہیں, ہماری تمام چیزیں پیچھے, ہمارا ملک آگے ہے. اپنے ملک کی خاطر, اپنے ان کے لوگوں کی خاطر دنیا میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں, بہت پیچھے رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے. ہم پہ ٹیسٹ کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں جو حملہ کیا گیا, میں تو اندر تھا, یہ ہم پہ ٹیسٹ کیا گیا کہ ہمارا رپلائی کیسے ہوگا, ٹھیک ہے. ہم نہ تو فلسطین ہیں نہ ہم افغانستان ہیں, ٹھیک ہے. ہم رپلائی دینا جانتے ہیں, رپلائی دیا بھی. اب میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس چیز کو اتنا انا پہ ہو کہ ہم بات ایک دوسری شکل نہ دیکھ سکیں. سب سے بڑی جو عمران خان کی کوالٹی ہے نا, اس نے کبھی اپنی ذات پہ ہونے والے ظلم کا بدلہ نہیں لیا. میں شروع سے دیکھتے آ رہا ہوں, میں اٹس بن لائک 15 ایئرس تقریباً, ٹھیک ہے. اور خان صاحب کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ لوگوں نے ان کو چھوڑا, ان کے مطلب بیان دیے. خان صاحب نے کہا میں نے ان سے کوئی میرا بدلہ نہیں ہے. جب گورنمنٹ میں آئے تو کسی سے بدلہ نہیں لیا. میرا خیال ہے کہ یہ اچھا خوش آئند ہے. خان صاحب نے پہلے بھی کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا, کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم سیاسی لوگ, ہم وی آر ناٹ ملیٹنٹس. ہم نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں, ہم نے پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑی بڑی گیدرنگ کی ہے. عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نہیں آیا, نیچے سے گراؤنڈ میں ورک کر کے آئے ہیں, ٹھیک ہے. اور ابھی بھی جب آپ نے 8 فروری کو پارٹی بین کی, نشان بین کیا, لیڈر بین کیا, لوگوں نے چن چن کے ووٹ دیے, سمجھ جائیں کہ عوام جس کے ساتھ ہوتی ہے اللہ بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس کو جلدی جلدی کام کو ہے امیکیبلی ختم کریں, پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. سر لاسٹ کویسچن, جہاں اتنی زیادہ مشکلات تھی جیل میں, کوئی ایسا واقعہ جیل کا, کوئی ساتھیوں کا جو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوا ہو, جس نے کوئی پریشانی کم کرنے کی کوشش کی ہو جیل میں جب سب ساتھی پاس بیٹھے ہوتے تھے؟ کوئی ایسا مزاحیہ واقعہ یا کچھ ایسی چیز؟ 8 فروری کا جو رزلٹ تھا نا جی, جو لوگوں نے رسپونڈ کیا, ہم نے کہا کہ ہماری جو جیل کی مشکل ہے نا وہ آسان ہوگی. کیا 8 فروری کا رزلٹ آپ وہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے؟ نہیں جی, ہمیں ہماری جو ٹیلی فون کالز ہوتی تھیں جو کہ الاؤ تھیں سپریم کورٹ کی طرف سے گھر والوں کی طرف سے نیکسٹ ڈے, تو جب نیکسٹ ڈے پہ, اور وہ بھی بڑی ہمیں جو ہے نا وہ کرنی پڑتی تھی, جب انہوں نے بتایا کہ جی رزلٹ اشاروں کنایوں میں کہ وی آر گوئنگ ٹو ون انشاءاللہ, آن کلین سویپ کی طرف جا رہے ہیں, تو دیٹ واز اے مومنٹ کہ ہم نے کہا کہ ہماری جو رہائی ہے نا وہ آسان ہوگی, اور ہماری رہائی مشکلات رائے گا نہیں کی. وہ ایک بہت اچھی ٹھنڈی ہوا کا جوکا تھا, جس میں پھر وہاں پہ جب لوگوں نے نعرے بھی لگائے, ہم نے جنا ہلا گلا بھی کیا. عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کب متوقع ہے؟ ایز سون ایز پاسبل. میرا بس چلے تو اٹھ کے ابھی پہنچ جاؤں جیل کے اندر ٹاپ کے ان کے پاس چلا جاؤں, تو ان سے میں جو ہے نا وہ بہت تڑپ رہا ہوں ملاقات کے لیے, ان کو دیکھنے کے لیے. سر گرفتاریاں کا ڈر بھی ہے؟
نہیں اب وہ جا کر لے گیا میں تو ہاں مگر ہے کہ ان میں جاؤں گا 5-6 بندے لے کے دل لگا رہے اندر. بہت شکریہ جی. ناظرین آپ نے میاں اکرم عثمان صاحب کی گفتگو سنی. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان احسن مبین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.